کلپ نمبر 714۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 59 سے لے کر 61 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ ترجمہ: اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے باز رکھا کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ ان کذب بها الاولون، کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اہل مکہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ صفا پہاڑ کو سونا کر دیں اور پہاڑوں کو سرزمین مکہ سے ہٹا دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی کہ اگر آپ فرمائیں تو آپ کی امت کو مہلت دی جائے، اور اگر آپ فرمائیں تو جو انہوں نے طلب کیا ہے وہ پورا کیا جائے، لیکن اگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو ان کو ہلاک کر کے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ ہماری سنت یہی ہے کہ جب کوئی قوم نشانی طلب کر کے ایمان نہیں لاتی تو ہم اسے ہلاک کر دیتے ہیں اور مہلت نہیں دیتے۔ ایسا ہی ہم نے پہلوں کے ساتھ کیا ہے۔ اسی بیان میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ہمیں کفار کی مطلوبہ نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے باز رکھا کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ہم نے قوم سمود کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانی کے طور پر اونٹنی دی تو قوم نے ماننے کی بجائے اس اونٹنی پر ہی ظلم کیا کہ اسے قتل کر دیا، اور یوں گویا اپنی جانوں پر بھی ظلم کیا، اور نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے۔ اور یاد رکھو کہ ہم نشانیاں جلد آنے والے عذاب سے ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ ترجمہ: اور جب ہم نے تم سے فرمایا بے شک سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، اور ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کی بڑی سرکشی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے تم سے فرمایا، یعنی فرمایا گیا کہ سب لوگ اللہ عز و جل کے قبضہ قدرت میں ہیں، تو آپ تبلیغ فرمائیے اور کسی کا خوف نہ کیجیے، اللہ عز و جل آپ کا نگہبان ہے۔ الا فتنۃ للناس، مگر لوگوں کے لیے آزمائش۔ ارشاد فرمایا کہ شب معراج بیداری کی حالت میں جو آیات الہیہ کا آپ کو معائنہ کروایا گیا تو وہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھی۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واقعہ معراج کی خبر دی تو کفار نے اس کی تکذیب کی، اور بعض مسلمان بھی مرتد ہو گئے، اور کفار مذاق کے طور پر بیت المقدس کی عمارت کا نقشہ دریافت کرنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا نقشہ بتا دیا تو اس پر کفار آپ کو جادوگر کہنے لگے۔ اس آیت میں معراج جسمانی کا ثبوت ہے کیونکہ مشرکین نے اس کا انکار کیا اور فتنہ اٹھایا۔ اگر یہ صرف خواب کی معراج ہوتی تو نہ اس کا انکار ہوتا اور نہ فتنہ۔ یہاں دکھانے سے معراج کی رات کی وہ سیر ہے جس کی خبر حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ والوں کو دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر اسے ماننے کی وجہ سے صدیق بن گئے، اور کفار مکہ سن کر اس کا انکار کرنے کی وجہ سے زندیق بن گئے۔ غرض ہے کہ معراج کو مان کر کوئی صدیق بنا اور کوئی انکار کر کے زندیق ہوا۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، اور لعنتی درخت یعنی زقوم کا درخت جو جہنم میں پیدا ہوتا ہے، اس کو سبب آزمائش بنا دیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں کہ وہ پتھروں کو جلا دے گی، پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں درخت اگیں گے۔ آگ میں درخت کہاں رہ سکتا ہے؟ یہ اعتراض کفار نے کیا اور قدرت الہی سے غافل رہے، اور یہ نہ سمجھے کہ اس قادر مختار کی قدرت سے آگ میں درخت پیدا کرنا کچھ بعید نہیں۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، یہاں سے ایک مرتبہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ان کی قوم اور ان کے اہل زمانہ کی طرف سے پہنچنے والی مشقتوں کا ذکر فرمایا، جبکہ اس آیت سے یہ بیان فرمایا کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ان کے اہل زمانہ کی ایسی ہی روش رہی ہے۔ ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے مقرب بندے ہیں، انہیں ابلیس کی طرف سے کیسی شدید مشقت کا سامنا ہوا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام کی قوم نے ان سے صرف تکبر اور حسد کی وجہ سے جھگڑا کیا اور ان کے خلاف طرح طرح سے باطل شبہات پیش کیے۔ تکبر کی بنا پر یہ لوگ ایمان سے محروم رہے اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور بلند درجہ ملنے پر ان سے حسد کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تکبر اور حسد نے ہی ابلیس کو ایمان سے نکال کر کفر میں داخل کر دیا۔ مخلوق میں تکبر اور حسد بڑا پرانا مرض ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور اپنی ذات کے تکبر کی وجہ سے یہ جواب دیا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، حالانکہ میری پیدائش آگ سے ہے اور میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں۔